الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا وعلى آله وكريمنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف سب بتاتے ہیں کہ پڑھنا بہت ضروری ہے اور فرض ہے. درود شریف پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی پوری زندگی میں ایک بار بھی پڑھ لے گا تو اسے فرصت مل جائے گی. یعنی کم سے کم ایک بار تو بالکل فرض ہے ورنہ وہ لائن سے باہر ہو جائے گا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. اب رہی بات اللہ نے سب کچھ کیا. نماز فرض کیا, روزے فرض کیے, حج فرض کیا, زکوٰۃ فرض کیا, سب کچھ کیا, لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھو. یہ نہیں کہا کہ ہم اور ہمارے فرشتے روزہ رکھتے ہیں تم بھی روزہ رکھو. یہ نہیں کہا کہ ہم اور ہمارے فرشتے حج کرتے ہیں ایمان والوں تم بھی حج کرو. لیکن سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا کہ میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں, غیر ایمان والوں سے نہیں کوئی مطلب ہے, اسپیشل ایمان والے. اے ایمان والوں تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور سلام تو آپ نے سکھا دیا تھا, یہ درود کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار نے بتایا کہ اللہم صلی علی محمد سے درود ہوتا ہے. تو سارے صحابی پڑھنے لگے اللہم صلی علی محمد. سرکار نے سنا کہا یہ کیسا درود پڑھنے والا تھا؟ درود جب پورا ہوگا جب میری آل پر بھی بھیجو گے. تب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار کی آل پہ بھی درود بھیجنا چاہتا ہے. اب سب کچھ ہونے کے بعد صوفی صاحب نے بہت کم وقت دیا ہے. اس بات پر یہ معلوم ہوا کہ درود پڑھنا سنت رب الانعام ہے. اسی لیے ہم نے کتاب لکھی فضائل درود و سلام سنت رب الانعام. اب علماء سے پوچھا گیا کہ اس کے کچھ فضیلت آپ بتائیں. تو فقراء کے پاس گئے, صلحاء کے پاس گئے, صحابہ کبار کے پاس گئے, خواجہ صاحب کے پاس گئے, اور حضرت کیا کہتے ہیں بغداد
پیر صاحب کے پاس بھی گئے، سب نے خوب اس آیت کریمہ پر نظر ڈالی، تو فقہائے کرام نے آخر میں یہ بتایا کہ درود کے معنی کیا ہیں۔ درود کے معنی ہیں اللہم صلی علی، جتنے بھی درود ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے، اللہم سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اب فقہا نے بتایا کہ اللہم صلی علی کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، حبیب پاک کے رتبے کو اور مرتبے کو ہم لوگوں کی عقل قاصر ہیں، ہم لوگ ان کے مرتبے کو پورا دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اللہ تو ہی بہتر دیکھتا ہے اور تو ہی بہتر سمجھتا ہے، اس لیے یا اللہ تو ہی درود دے۔ اللہم صلی علی محمد، ان کا مطلب یہ ہوگا اے اللہ، اللہ تو کہہ رہا ہے بندے سے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لیکن جب بندہ پڑھ رہا ہے تو اس کا معنی تو نہیں سمجھتا ہے، صرف پڑھتا ہے، لیکن جب معنی سمجھ میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، میری کوئی اوقات نہیں تیرے محبوب کے مرتبے تک پہنچنے میں یا دیکھنے میں، تو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، یہ اللہ تو ہی دے، اے اللہ تو ہی سرکار دو عالم پر درود و سلام دے۔ یا اللہ، جہاں تک کہ آج تک کے دور میں بڑا آدمی اگر آ گیا تو چھوٹا پہلے سلام کرے گا، اب اگر نہ کرے تو غصہ آ جاتا ہے کہ چھوڑ بھائی ہم سے سلام نہیں کرے۔ لیکن دیکھیے اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ جبریل جب آ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا، کون سلام کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، اسی لیے سلام کرنے والوں کو 30 نے کیا، جواب دینے والوں کو 10 نے کیا۔ تو اب یہ نہ سمجھے کہ ہم بولے ہم سلام نہ کریں وہ چھوٹے ہیں، نہیں، آپ اگر نہیں چھوٹا جانتا ہے تو آپ کرنے اس کو طریقہ مل جائے گا۔ اور اسی پر ہم نے کتاب میں دیکھا، علامہ صاحبزادہ سید افتخار حسن زیدی اپنی کتاب مقام نبوت میں تحریر فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا افضل العبادات میں، درود شریف پڑھنا افضل العبادات میں، جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں پڑھتا ہوں، لیکن درود ایک ایسا مقام ہے کہ اللہ نے کہا میں پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، ایمان والوں تم بھی پڑھو۔ لہذا افضل العبادات میں سنت رب الانام ہے اور سرکار پر درود بھیجنا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ومن عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔